بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. Final new book 2025-2026, 11th English, Unit number 10. The punishment of Shapish, the Persian, on Hippel, the builder. آج ہم اس مکمل یونٹ کا آسان اردو ترجمہ کریں گے. They relate that Shapish, the Persian, commanded the building of a palace and Hippel was his builder. They relate, ایسا کہا جاتا ہے یا لوگ کہتے ہیں, that Shapish, کہ Shapish, the Persian, فارسی فرد یا ایران کا باشندہ, commanded, اس نے حکم دیا, the building, تعمیر کا, of a palace, ایک محل کی, and Hippel was his builder, اور اس محل کو بنانے والے شخص کا نام تھا ہپل. ایسا کہا جاتا ہے کہ شاہ پیش جو ایران کا باشندہ تھا اس نے ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ہپل نے اس محل کی تعمیر کرنی تھی. The work lingered from the first year of the reign of Shapish even to his fourth. The work, کام, lingered, جاری رہا, from the first year, پہلے سال سے, of, کا, کی یا کے میں سے کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جو با محاورہ ترجمے میں کام آئے. The reign of Shapish, شاپیش کا دور حکومت, even to his fourth, چوتھے سال تک. محل کی تعمیر کا کام شاہ پیش کی حکومت کے پہلے سال سے لے کر اس کی حکومت کے چوتھے سال تک جاری رہا. One day Shapish went to the riverside where it stood to inspect it. One day, ایک دن, Shapish went, Shapish گیا, to the riverside, دریا کے کنارے, where it stood, جہاں پہ محل تعمیر ہونا تھا, to inspect it, تاکہ اسے جان سکے کہ اس کی تعمیر کس حد تک ہوئی ہے. ایک دن شاہ پیش دریا کنارے گیا جہاں محل تعمیر ہو رہا تھا تاکہ اس کی یعنی محل کی جانچ کر سکے. Hippel was sitting on a marble slab among the stones and blocks. Hippel was sitting, Hippel بیٹھا ہوا تھا, on a marble slab, سنگ مرمر کی تختی پر, among the stones, پتھروں کے درمیان, and blocks, اور چٹانیں یا اینٹیں. ہپل سنگ مرمر کی ایک تختی پر پتھروں اور چٹانوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. Round him stretched lazily the masons and stone cutters and slaves of burden. Round him stretched, ہپل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے یا پھیلے ہوئے تھے, لیزیلی, سستی سے, the masons, معمار, مستری, and stone cutters, اور پتھر تراشنے والے, and slaves of burden, اور بوجھ اٹھانے والے مزدور. ہپل کے گرد معمار, پتھر تراشنے والے اور بوجھ اٹھانے والے مزدور سست مزاجی سے پھیلے ہوئے تھے. And they with a curve of humorous enjoyment on their lips, for he was reciting to them adventures interspersed with anecdotes and recitations and poetic instances as was his wont. And they, اور وہ یعنی مزدور, with a curve of humorous enjoyment, مزاح سے بھرپور ہنسی کا ہلکا سا اظہار, on their lips, مزدوروں کے ہونٹوں پر, for, کیونکہ, he was reciting, ہپل سنا رہا تھا, to them, ان کو یعنی مزدوروں کو, adventures, مہمات, interspersed with, جس میں شامل تھے, anecdotes and recitations, کہانیاں اور تحریریں, and poetic instances, اور شاعرانہ مثالیں, as was his wont, جیسا کہ ہپل کی عادت تھی.
اور ان سب کے ہونٹوں پر مزاح سے بھرپور ہنسی کا ہلکا سا اظہار تھا، کیونکہ خپل انہیں اپنی مہمات سناتا جا رہا تھا جن میں کہانیاں، تحریریں اور شعری مثالیں شامل تھیں، جیسا کہ خپل کی عادت تھی۔ They were like pleased flocks whom the shepherd hath led to a pasture freshened with brooks, there to feed indolently, he the shepherd in the midst. They were، وہ تھے یعنی مزدور تھے، like pleased flocks، خوش باش ریوڑ کی طرح، whom، جن کو the shepherd hath led، چرواہا لے کر آ گیا تھا، to a pasture، چراگاہ کی طرف، freshened، جس چراگاہ کو تر و تازہ کیا گیا تھا، with brooks، چشموں سے، there to feed، وہاں وہ چرنے کے لیے آئے، indolently، آرام سے، he، وہ یعنی خپل، the shepherd، چرواہا، in the midst، درمیان میں۔ مزدور خوش باش ریوڑ کی مانند تھے جنہیں چرواہا ایسے چراگاہ کی طرف لے گیا ہو جہاں تازہ پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں، تاکہ وہ آرام سے وہاں چریں اور وہ چرواہا ان کے درمیان ہو۔ Now the king said to him, O Khipal, show me my palace where it standeth, for I desire to gratify my sight with its fairness. Now the king said، اب بادشاہ نے کہا، to him، خپل سے، او خپل، اے خپل، show me، مجھے دکھاؤ، my palace، میرا محل، where it standeth، جہاں پہ یہ محل کھڑا ہے، for، کیونکہ I desire، میری خواہش ہے، to gratify my sight، کہ میں اپنی نظر کو خوش کروں، with its fairness، محل کی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب بادشاہ نے اس سے یعنی خپل سے کہا، اے خپل، مجھے میرا محل دکھاؤ جہاں وہ قائم ہے یا جہاں اس کی تعمیر ہو رہی ہے، کیونکہ میں محل کی خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ خپل abased himself before Shapesh and answered, "'Tis even here, O king of the age, where thou delightest the earth with thy foot, and the air of thy slave with sweetness." خپل abased himself، خپل نے خود کو جھکایا، before شاپیش، شاپیش کے سامنے، and answered، اور جواب دیا، "'Tis even here، یہ یہیں پر ہے، O king of the age، اے زمانے کے بادشاہ، where thou delightest، جہاں پہ آپ خوش کر رہے ہو، the earth، زمین کو، with thy foot، اپنے قدم سے، and the ear of thy slave، اور اپنے غلام کے کان کو، with sweetness، اپنی شیریں یا میٹھی بات سے۔ خپل نے شاہ پیش کے سامنے خود کو جھکایا اور عرض کی، اے بادشاہ زمانہ، محل تو یہی ہے جہاں آپ اپنی قدم بوسی سے زمین کو خوشی سے نواز رہے ہیں اور اپنے غلام کے کانوں کو اپنی شیریں گفتار یا میٹھی بات سے لذت بخش رہے ہیں۔ Surely a sight of vantage, one that dominates earth, air and water, which is the builder's first and chief requisition for a noble palace, a palace to fill foreign kings and sultans with the distraction of envy. Surely a sight of vantage، یقیناً ایک بلند مقام، one that dominates earth، جو زمین پر حکمرانی کرتا ہے، air and water، فضا اور پانی، which is the builders، جو کسی بھی معمار کی ہوتی ہے، first and chief requisition، پہلی اور اہم شرط، for a noble palace، ایک عظیم محل کے لیے، a palace، ایک ایسا محل، to fill، جو بھر دے یا مبتلا کر دے، فورن کنگز، غیر ملکی بادشاہوں کو،
اینڈ سلطنز اور سلطانوں کو ود دا ڈسٹریکشن پریشانی کے ساتھ آف اینوی حسد کی. یقیناً یہ ایک بلند و بالا مقام ہے جو زمین، ہوا اور پانی پر حکمرانی کرتا ہے، اور یہی ایک عظیم محل کے لیے معمار کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہوتی ہے. ایسا محل جو غیر ملکی بادشاہوں اور سلاطین کو حسد کی پریشانی یا بے قراری میں مبتلا کر دے. And it is, O sovereign of the time, a site, this site I have chosen to occupy the tongues of travelers and awaken the flights of poets. And it is, اور یہ ہے, O sovereign of the time, اے زمانے کے بادشاہ, a site, ایک جگہ, this site I have chosen, یہ مقام جو میں نے چنا ہے, to occupy the tongues, زبانوں پر قابو پانے کے لیے یا زبانوں پر چھا جانے کے لیے, آف ٹریولرز, مسافروں کی, اینڈ اویکن دا فلائٹس, اور پرواز کو یا امیجینیشن کو یا تخیل کو جگانے کے لیے, آف پوئٹس, شاعروں کی. اے زمانے کے بادشاہ, یہ مقام جو میں نے چنا ہے, یہ ایک ایسا مقام ہے جو مسافروں کی زبانوں پر جاری رہے گا یا چھایا رہے گا اور شاعروں کے تخیل کو پرواز دے گا. شاپیش smiled and said, The sight is good. I laud the sight. Likewise, I laud the wisdom of Ibn Busrak, where he exclaims. شاپیش smiled, شاپیش مسکرایا, and said, اور کہا, The sight is good. جگہ اچھی ہے. I laud the sight. میں اس جگہ کی تعریف کرتا ہوں. Likewise, اور اسی طرح, I laud, میں تعظیم کرتا ہوں یا تعریف کرتا ہوں, the wisdom of ابن بسرک, ابن بسرک کی حکمت یا عقل کی, where he exclaims, جہاں وہ پکارتا ہے. شاہ پیش مسکرایا اور کہا, مقام اچھا ہے, میں اس مقام کی تعریف کرتا ہوں. اسی طرح میں ابن بسرک کی حکمت کی بھی تعریف کرتا ہوں جب وہ پکار کر کہتا ہے. Be sure where virtue faileth to appear, for her a gorgeous mansion men will rear. Be sure, یقین رکھیے, where virtue faileth, جہاں پہ فضیلت یا نیکی ناکام ہو جائے, to appear, ظاہر ہونے میں, for her a gorgeous mansion, اس نیکی کے لیے ایک شاندار محل یا حویلی, men will rear, لوگ تعمیر کریں گے. یقین رکھیے, جہاں فضیلت یا نیکی ظاہر ہونے میں ناکام ہو, وہاں لوگ اس کے لیے ایک شاندار محل تعمیر کر دیتے ہیں. And day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word. And day and night, اور دن رات, her praises will be heard, اس نیکی کی تعریفیں سنی جائیں گی, where never yet, جہاں کبھی بھی نہیں, she spake a single word, نیکی نے ایک بھی لفظ بولا, اور دن رات اس کی تعریفیں سنی جائیں گی جہاں اس نے یعنی نیکی نے آج تک ایک لفظ بھی نہ کہا ہو. یہ جو ابھی ہم نے یہ 4 لائنز پڑھی ہیں یا شعر پڑھے ہیں, یہ علامتی ہیں اور ان کا مفہوم کچھ یوں ہے. کبھی کبھی جہاں نیکی موجود نہیں ہوتی, وہاں لوگ اچھا بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں. وہ عمدہ اور شاندار عمارتیں بناتے ہیں اور نیکی کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں سچی نیکی وہاں ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں پہ رائٹر ہم ایک گویا تنبیہ کر رہا ہے کہ ظاہری دکھاوے اور جھوٹی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اصل نیکی باتوں یا سجاوٹ میں نہیں بلکہ عمل میں ہوتی ہے. Then said he, O Hippel, my builder, there was once a farm servant that, having neglected in the seed time to sow, took to singing the richness of his soil when it was harvest, in proof of which he displayed the abundance of weeds that colored the land everywhere. Then said he, پھر شاہ پیش نے کہا, O Hippel, my builder, اے ہپل میرے معمار, there was once, ایک دفعہ تھا, a farm servant, ایک کسان ملازم,
that having neglected, جس نے ترک کیا یا جس نے غفلت کی, in the seed time, بوائی کے وقت, to sow, بونے میں, took to singing, بلکہ وہ گانا گاتا رہا, the richness, زرخیزی کا, of his soil, اپنی مٹی کی. when it was harvest, فصل کی کٹائی کے وقت, in proof of which, اب ایک دلیل کے طور پر, he displayed, اس کسان نے دکھایا, the abundance, کثرت یا بھرمار, of weeds, گھاس پھوس کی یا جنگلی جھاڑیوں کی, that colored the land everywhere, جس گھاس پھوس نے زمین کو ہر جگہ پہ رنگا ہوا تھا. پھر شاہ پیش نے کہا, اے کھپل میرے معمار, ایک بار ایک کسان ملازم تھا جس نے بیج بونے کے وقت غفلت کی اور فصل کے وقت اپنی زمین کی زرخیزی کے گیت گانے لگا. بطور ثبوت اس نے زمین پر ہر طرف اگی ہوئی گھاس پھوس یا جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار دکھائی. Discover to me now the completeness of my halls and apartments, I pray thee, O Hippel, and be the excellence of thy construction made visible to me. Quoth Hippel, to hear is to obey. Discover to me now, مجھے اب دکھاؤ یا اب مجھ پر ظاہر کرو, the completeness of my halls, میرے محل کے حالوں کی تکمیل, and apartments, اور کمرے, I pray thee, O Hippel, اے ہپل میں تجھ سے التجا کرتا ہوں, and be the excellence, اور خوبی یا کمال, of thy construction, تمہارے تعمیراتی کام کا, made visible, دکھایا جائے, to me, مجھے. Quoth Hippel, ہپل نے کہا, to hear, آپ کی بات سننا, is to obey, حکم ماننے کے مترادف ہے. اب مجھے اپنے محل کے کمروں اور ہالز کی تکمیل دکھاؤ, میں تم سے درخواست کرتا ہوں اے ہپل, اور اپنے تعمیراتی کام کا کمال مجھے دکھاؤ. ہپل نے کہا, سننا مان لینا ہے, یعنی جیسا آپ کا حکم. He conducted Shapesh among the unfinished saloons and imperfect courts and roofless rooms, and by half erected obelisks and columns pierced and chipped of the palace of his building. He conducted Shapesh, ہپل شاپیش کو لے گیا, among the unfinished saloons, ادھورے یا نامکمل دالانوں کے درمیان, and imperfect courts, اور نامکمل صحن, and roofless rooms, اور بغیر چھتوں کے کمرے, and by half erected obelisks, اور آدھے بنے ہوئے نوکیلے ستونوں کے پاس, and columns, اور ستون, pierced and chipped, چھلے ہوئے اور ٹوٹے پھوٹے, of the palace of his building, اپنے تعمیر شدہ محل کے. ہپل شاہ پیش کو اپنے تعمیر شدہ محل کے ادھورے دالانوں, نامکمل صحنوں اور چھتوں سے محروم کمروں میں لے گیا, اور اسے نیم تعمیر شدہ ستونوں اور چبوترے اور ٹوٹے پھوٹے چھلے ہوئے ستونوں کے پاس سے گزارا. And he was bewildered at the words spoken by Shapesh. But now the king exalted him and admired the perfection of his craft, the greatness of his labor, the speediness of his construction, his assiduity, feigning not to behold his negligence. And he was bewildered, اور ہپل حیران رہ گیا, at the words spoken by Shapesh, شاپیش کے کہے ہوئے الفاظ پر. But now the king exalted him, لیکن اب بادشاہ نے اسے عزت دی, and admired, اور تعریف کی, the perfection of his craft, ہپل کے فن کی خوبصورتی کی, the greatness of his labor, اور ہپل کی محنت کی عظمت کی, the speediness, تیز رفتاری, of his construction, ہپل کے تعمیراتی کام کی, his assiduity, ہپل کی محنت و لگن کی, feigning, یہ بہانہ کرتے ہوئے, not to behold, کہ اس نے نہیں دیکھا, his negligence, ہپل کی لاپرواہی یا غفلت کو,
اور خپل شاہ پیش کی باتیں سن کر حیران رہ گیا، مگر اب بادشاہ نے اسے عزت دی اور اس کی مہارت کی تکمیل، خپل کی محنت کی عظمت، اس کی تعمیر کی تیزی اور اس کی لگن کی تعریف کی، گویا اس کی کوتاہی کو نظر انداز کیا۔ Presently they went up winding balusters to a marble terrace, and the king said, "Such is thy devotion and constancy in toil, Khipal, that thou shalt walk before me here." Presently they went up. جلد ہی وہ اوپر گئے، winding balusters، بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں کے چھوٹے ستون، to a marble terrace، سنگ مرمر کی چھت پر، and the king said، اور بادشاہ شاہ پیش نے کہا، such is thy devotion، تمہاری لگن اتنی زیادہ ہے، and constancy in toil، اور محنت میں ثابت قدمی، خپل، that thou shalt walk before me، کہ اب تم میرے آگے آگے چلو گے، here، یہاں سے۔ جلد ہی وہ بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر ایک سنگ مرمر کی چھت پر آئے، اور بادشاہ نے کہا، اے خپل، تیرے کام میں جو لگن اور ثابت قدمی ہے، اس کے باعث تو یہاں میرے آگے آگے چلے گا۔ He then commanded Khipal to precede him, and Khipal was heightened with the honor. He then commanded Khipal، شاہ پیش نے پھر خپل کو حکم دیا، to precede him، آگے چلنے کا، and Khipal was heightened، اور خپل کو فخر محسوس ہوا، with the honor، اور اسے یوں لگا کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ پھر اس نے یعنی شاہ پیش نے خپل کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے چلے، اور خپل اس عزت افزائی سے، خوشی اور فخر سے سرشار ہو گیا۔ When Khipal had paraded a short space, he stopped quickly and said to Shapesh, "Here is, as it chanceth, a gap, O king, and we can go no further this way." When Khipal had paraded، جب خپل طے کر چکا، a short space، تھوڑا سا فاصلہ، he stopped quickly، وہ جلدی سے رکا، and said to Shapesh، اور شاہ پیش سے کہا، Here is, as it chanceth، یہاں اتفاقاً، a gap، ایک شگاف، O king، اے بادشاہ، and we can go no further this way، اور ہم اس رستے سے مزید آگے نہیں جا سکتے۔ جب خپل تھوڑا سا فاصلہ طے کر چکا تو وہ اچانک رک گیا اور شاہ پیش سے کہا، اے بادشاہ، اتفاقاً یہاں ایک شگاف ہے اور ہم اس راستے سے آگے نہیں جا سکتے۔ شاہ پیش said، All is perfect, and it is my will thou delay not to advance۔ شاہ پیش said، شاہ پیش نے کہا، All is perfect، سب کچھ ٹھیک ہے، and it is my will، اور یہ میری مرضی یا میرا حکم ہے، thou delay not، تم دیر مت کرو، to advance، آگے بڑھنے میں۔ شاہ پیش نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ میرا حکم ہے کہ تو بلا تاخیر آگے بڑھے۔ Khipal cried, "The gap is wide, O mighty king, and manifest, and it is an incomplete part of thy palace." Khipal cried، خپل پکار اٹھا یا خپل چیخ پڑا، The gap is wide، شگاف بہت چوڑا ہے، O mighty king، ہے طاقتور عظیم بادشاہ، and manifest، اور شگاف واضح ہے یا ظاہر ہے، and it is an incomplete part، اور یہ ایک نامکمل حصہ ہے، of thy palace، آپ کے محل کا۔ خپل چیخ اٹھا، اے عظیم بادشاہ، یہ شگاف چوڑا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے محل کا ایک نامکمل حصہ ہے۔ Then said Shapesh، O Khipal، I see no distinction between one part and another. Excellent are all parts in beauty and proportion, and there can be no part incomplete in this palace that occupieth the builder 4 years in its building. So advance, do my bidding. Then said Shapesh، پھر شاپیش نے کہا، او خپل، اے خپل، I see no distinction، مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا،
between one part and another. ایک حصے میں یا دوسرے حصے کے درمیان. Excellent are all parts. تمام حصے بہترین ہیں. In beauty and proportion. خوبصورتی اور تناسب میں. And there can be no part. اور کوئی بھی حصہ نہیں ہو سکتا. Incomplete. نامکمل. In this palace. اس محل میں. That occupies the builder. جس محل نے معمار کو مصروف رکھا. 4 years. 4 سال تک. In its building. اپنی تعمیر میں. So advance. اس لیے آگے بڑھو. Do my bidding. میرے حکم کی تعمیل کرو. پھر شاہ پیش نے کہا اے خپل میں مختلف حصوں میں کوئی فرق نہیں دیکھ رہا. تمام حصے خوبصورتی اور تناسب میں بہترین ہیں. اور جس محل نے معمار کو 4 سال تک اپنی تعمیر میں مصروف رکھا اس محل کا کوئی حصہ نامکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آگے بڑھو اور میرے حکم کی پیروی کرو. Khipal yet hesitated, for the gap was of many strides, and at the bottom of the gap was a deep water, and he one that knew not the motion of swimming. Khipal yet hesitated. Khipal ابھی بھی ہچکچا رہا تھا. For کیونکہ the gap was of many strides, شگاف کئی قدموں تک وسیع تھا. And at the bottom of the gap, اور شگاف کے پیندے میں یا شگاف کے نیچے was a deep water, پانی گہرا تھا. And he one that knew not, اور خپل ایک ایسا شخص تھا جس کو معلوم نہیں تھا the motion of swimming, کہ کس طرح تیرا جاتا ہے. خپل پھر بھی تذبذب یا ہچکچاہٹ کا شکار رہا کیونکہ شگاف کئی قدموں تک وسیع تھا اور اس کے نیچے گہرا پانی تھا اور خپل تیراکی کے فن سے واقف نہیں تھا. But Shah Pesh ordered his guard to point their arrows in the direction of Khipal, and Khipal stepped forward hurriedly and fell in the gap and was swallowed by the water below. But Shah Pesh ordered, لیکن شاہ پیش نے حکم دیا his guard, اپنے محافظوں کو to point their arrows, کہ وہ اپنے تیر سیدھے کر لیں in the direction of Khipal, خپل کی طرف. And Khipal stepped forward hurriedly, اور خپل جلدی سے آگے بڑھا and fell in the gap, اور شگاف میں گر پڑا and was swallowed by the water below, اور نیچے پانی نے اسے نگل لیا. مگر شاہ پیش نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے تیروں کا رخ خپل کی طرف کر لیں. تو خپل جلدی سے آگے بڑھا, شگاف میں گر پڑا اور نیچے موجود پانی نے اسے نگل لیا. When he rose the second time, succor reached him, and he was drawn to land trembling, his teeth chattering. When he rose the second time, جب خپل دوسری بار اوپر ابھرا, succor reached him, مدد اس کو پہنچ گئی, and he was drawn to land, اور اسے خشکی کی طرف نکال لیا گیا. Trembling, وہ کانپ رہا تھا. His teeth chattering, اور اس کے دانت بج رہے تھے. جب خپل دوسری بار پانی سے اوپر ابھرا تو مدد پہنچا دی گئی اور اسے کانپتے ہوئے اور اس کے دانت بجتے ہوئے اسے کنارے پر کھینچ لیا گیا. And Shah Pesh praised him and said, This is an apt contrivance for a bath. Khipal, O my builder, well conceived, one that takes by surprise, and it shall be thy reward daily when much talking has fatigued thee. And Shah Pesh praised him, اور شاہ پیش نے خپل کی تعریف کی. And said, اور کہا, This is an apt contrivance, یہ ایک مناسب انتظام ہے. For a bath, نہانے کے لیے. خپل, O my builder, خپل اے میرے معمار. Well conceived, بہت اچھا سوچا. One that taketh by surprise, ایسا جسے دیکھ کر حیرانگی ہو. And it shall be thy reward daily, اور یہ تمہارا ہر روز انعام ہوگا. When much talking,
جب بہت زیادہ بات چیت سے hath fatigued thee تم تھک جاؤ. اور شاہ پیش نے اس کی تعریف کی اور کہا اے میرے معمار خپل، یہ نہانے کا نہایت موزوں انتظام ہے، خوب سوچا گیا ہے، ایسا جسے دیکھ کر حیرانگی ہو، اور یہ تمہارا روزانہ کا انعام ہوگا جب زیادہ بولنے سے تم تھک جایا کرو گے. Then he bade Khippal lead him to the hall of state. Then he bade Khippal. پھر شاہ پیش نے خپل کو حکم دیا lead him کہ وہ اسے لے جائے to the hall of state شاہی دربار کے ہال تک. پھر شاہ پیش نے خپل کو حکم دیا کہ وہ اسے شاہی دربار کے ہال میں لے چلے. And when they were there, Shah Pesh said, For a privilege and as a mark of my approbation, I give thee permission to sit in the marble chair of yonder throne, even in my presence, O Khippal. And when they were there, اور جب وہ وہاں پہنچے, شاہ پیش said, شاہ پیش نے کہا, For a privilege, ایک اعزاز یا امتیاز کے طور پر, and as a mark of my approbation, اور میری پسندیدگی کی نشانی کے طور پہ, I give thee permission, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, to sit in the marble chair, کہ تم سنگ مرمر کی کرسی پر بیٹھو, of yonder throne, اس تخت کی جو وہاں ہے, even in my presence, میری موجودگی میں بھی, او خپل. اور جب وہ وہاں پہنچے تو شاہ پیش نے کہا, ایک اعزاز کے طور پر اور میری پسندیدگی کے طور پر میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اس سنگ مرمر کے تخت کی کرسی پر بیٹھے, وہ بھی میری موجودگی میں, اے خپل. خپل said, Surely, O king, the chair is not yet executed. خپل said, خپل نے کہا, Surely, O king, یقیناً اے بادشاہ, the chair is not yet executed. کرسی تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی. خپل نے کہا, یقیناً اے بادشاہ, یہ کرسی تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئی ہے. And Shahpesh exclaimed, If this be so, thou art but the length of thy mayor on the ground, O talkative one. And Shahpesh exclaimed, اور شاپیش نے اعلان کیا, If this be so, اگر ایسا ہے, thou art but the length of thy mayor, تو تم اپنے قد کی لمبائی کے برابر ہو, on the ground, زمین پر. مطلب اس کا یہ ہے کہ اب تمہاری شامت آنے والی ہے. اور talkative one, اے باتونی شخص. اور شاہ پیش نے پکار کر کہا, اگر ایسا ہی ہے تو اے بکواس کرنے والے, تو زمین پر صرف اپنے قد کے برابر رہ گیا ہے. اس فکرے کا مفہوم یہ ہے کہ اب تمہاری شامت آنے والی ہے. Khippal said, Nay, 'tis not so, O king of splendors, blind that I am, yonder's indeed the chair. Khippal said, Khippal نے کہا, Nay, 'tis not so, نہیں ایسا نہیں ہے, O king of splendors, اے شان و شوکت والے بادشاہ, blind that I am, میں تو ہوں ہی اندھا یا میں بہت نادان ہوں. Yonder's indeed the chair, وہ دیکھیں سامنے کرسی موجود ہے. خپل نے کہا, نہیں ایسا نہیں ہے, اے شان و شوکت والے بادشاہ, میں ہی اندھا ہوں, وہ سامنے واقعی کرسی موجود ہے. And Khippal feared the king and went to the place where the chair should be and bent his body in a sitting posture, eyeing the king, and made pretense to sit in the chair of Shahpesh, as in conspiracy to amuse his master. And Khippal feared the king, اور خپل بادشاہ سے ڈرتے ہوئے, and went to the place, اس جگہ چلا گیا, where the chair should be, جہاں پر کرسی ہونی چاہیے تھی, and bent his body in a sitting posture, اور اپنے جسم کو بیٹھنے کی وضع میں ڈال لیا, eyeing the king, بادشاہ کو دیکھتے ہوئے, and made pretense to sit in the chair, اور یوں دکھاوا کیا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, of شاپیش, شاپیش کی, as, جیسا کہ, in conspiracy, کسی سازش یا مذاق میں, to amuse his master, اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے.
اور خپل بادشاہ سے ڈر گیا اور اس جگہ گیا جہاں کرسی ہونی چاہیے تھی اور اپنے جسم کو بیٹھنے کی حالت میں جھکا لیا۔ بادشاہ کی طرف دیکھتا رہا اور یوں ظاہر کیا جیسے شاہ پیش کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، گویا اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کسی سازش یا مذاق میں شریک ہو۔ Then said Shapesh, "For a token that I approve thy execution of the chair, thou shalt be honored by remaining seated in it up to the hour of noon, but move thou to the right or to the left, showing thy soul insensible of the honor done thee. Transfixed thou shalt be with 20 arrows and 5." Then said Shapesh, پھر شاپیش نے کہا، For a token، علامت کے طور پر، that I approve، میں منظوری دیتا ہوں، thy execution of the chair، تمہاری کرسی کی تیاری، thou shalt be honored، تم کو عزت دی جائے گی، by remaining seated، اور تم بیٹھے رہو گے، in it، اس کرسی پر، up to the hour of noon، دوپہر کے وقت تک، but move thou، لیکن اگر تم حرکت کرتے ہو، to the right or to the left، اپنے دائیں یا بائیں، showing thy soul insensible، اور گویا تم ظاہر یہ کر رہے ہوگے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، of the honor done thee، اس اعزاز یا اس عزت کی جو تمہیں دی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف سے، transfixed thou shalt be، تو تم کو چھلنی کر دیا جائے گا، with 20 arrows and 5، 25 تیروں سے۔ پھر شاہ پیش نے کہا، اس بات کی علامت کے طور پر کہ میں اس کرسی کی تیاری پر تمہاری منظوری دیتا ہوں، تمہیں یہ عزت حاصل ہوگی کہ تم دوپہر تک اسی طرح بیٹھے رہو گے، لیکن اگر تم دائیں یا بائیں ہٹتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم اس عزت افزائی کو محسوس نہیں کر رہے تو تمہیں 25 تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ The king then left him with the guard of 25 of his bodyguard, and they stood around him with bended bows, so that Hippal dared not move from his sitting posture. The king then left him. بادشاہ نے پھر اسے چھوڑا with the guard of 25 محافظوں کے ساتھ of his bodyguard، اپنے جسمانی محافظوں میں سے، and they stood around him، اور محافظ ہپل کے ارد گرد کھڑے ہو گئے with bended bows، جھکی ہوئی کمانوں کے ساتھ، so that ہپل dared not move، تاکہ ہپل حرکت کرنے کی جرت بھی نہ کرے، from his sitting posture، اپنے بیٹھنے کی حالت سے۔ پھر بادشاہ ہپل کو چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے ذاتی محافظوں میں سے 25 افراد کا پہرا اس پر مقرر کر گیا، اور وہ جھکے ہوئے کمانوں کے ساتھ ہپل کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ہپل اپنے بیٹھنے کی حالت سے ہلنے کی بھی جرت نہ کر سکا۔ And the masons and the people crowded to see Hippal sitting on his master's chair, for it became rumored about. And the masons and the people، اور مستری اور سارے لوگ crowded to see، دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، Hippal sitting، ہپل کو بیٹھے ہوئے، on his master's chair، اپنے آقا کی کرسی پر، for، کیونکہ it became rumored about، اس بات کی افواہ پھیل چکی تھی، اس بات کی افواہ پھیل گئی اور مستری اور لوگ ہجوم کی شکل میں آ گئے تاکہ ہپل کو اپنے آقا کی کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ سکیں۔ When they beheld him sitting upon nothing, and he trembling to stir for fear of loosening of the arrows, they laughed so that they rolled upon the floor of the hall, and the echoes of laughter were 1,000-fold. When they beheld him، جب انہوں نے ہپل کو دیکھا، sitting upon nothing، کہ وہ کسی بھی چیز پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، یعنی ہوا میں معلق ہے، and he trembling، اور وہ کانپ رہا تھا، to stir for fear، ہلنے کے خوف سے یا اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہل نہ جائے، of the loosening of the arrows، تیروں کے چل جانے کے، they laughed so، وہ اتنا زیادہ ہنسے،
that they rolled کہ وہ لوٹ پوٹ ہو گئے upon the floor of the hall کے فرش پر and the echoes of laughter اور ان کے ہنسنے کی آوازیں were 1,000-fold 1,000 گنا ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے خپل کو ہوا میں معلق دیکھا اور وہ تیر چھوٹنے کے خوف سے کانپ رہا تھا اور ہلنے کی جرت نہ کر رہا تھا تو وہ لوگ اتنا ہنسے کہ ہال کے فرش پر لوٹ پوٹ ہو گئے اور ان کی ہنسی کی گونج 1,000 گنا بڑھ گئی۔ Surely the arrows of the guards swayed with the laughter that shook them. Surely یقیناً the arrows تیر of the guards محافظوں کے swayed لرزنے لگے یا ہلنے لگے with the laughter ہنسی کے ساتھ that shook them وہ ہنسی جو محافظوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ یقیناً محافظوں کے تیر بھی اس ہنسی سے لرزنے لگے یا ہلنے لگے جو ہنسی ان کے جسموں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ Now when the time had expired for his sitting in the chair, Shapesh returned to him, and he was cramped, pitiable to see. Now اب when the time جب وقت had expired ختم ہو چکا تھا for his sitting خپل کے بیٹھنے کا in the chair کرسی پر شاپیش ریٹرن ٹو ہم خپل کے پاس واپس آیا اینڈ ہی واز cramped اور خپل سکڑ چکا تھا یا وہ اکڑ گیا تھا pitiable to see اور دیکھنے میں خپل قابل رحم محسوس ہو رہا تھا، اس پر ترس آ رہا تھا۔ اب جب وہ وقت پورا ہو گیا جو اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے دیا گیا تھا تو شاپیش خپل کے پاس واپس آیا اور وہ یعنی خپل سخت اکڑا ہوا تھا اور دیکھنے میں قابل ترس لگ رہا تھا۔ And Shapesh said, Thou hast been exalted above men, O Khipal, for that thou didst execute for thy master has been found fitting for thee. And Shapesh said, اور شاپیش نے کہا Thou hast been exalted above men تم کو انسانوں سے بلند مقام پر فائز کیا گیا ہے او خپل اے خپل فو کیونکہ that thou didst execute جو کام تم نے سر انجام دیا ہے for thy master اپنے آقا کے لیے has been found fitting اس کام کو موزوں پایا گیا ہے for thee تمہارے لیے۔ اور شاپیش نے کہا اے خپل تم کو انسانوں سے بلند مقام دیا گیا ہے کیونکہ جو تو نے اپنے آقا کے لیے تیار کیا ہے وہی تیرے لیے موضوع ثابت ہوا ہے۔ Then he bade Khipal lead the way to the noble gardens of dalliance and pleasure that he had planted and contrived. Then he bade Khipal پھر شاپیش نے خپل کو حکم دیا lead the way رہنمائی کرنے کا to the noble gardens شاندار باغات کی طرف of dalliance and pleasure عشرت اور لذت والے that he had planted جو خپل نے بوئے تھے and contrived اور ترتیب دیے تھے۔ پھر شاپیش نے خپل کو حکم دیا کہ وہ اس کے لگائے اور ترتیب دیے گئے عشرت اور لذت کے شاندار باغات کی طرف لے کر جائے۔ And Khipal went in that state described by the poet, when we go dragglingly with remonstrating members. And Khipal went اور خپل گیا in that state اس حالت میں described جس کی وضاحت کی گئی ہے by the poet شاعر کی طرف سے when we go جب ہم جاتے ہیں dragglingly سست رفتاری سے یا گھسیٹتے ہوئے with ساتھ remonstrating members شکوہ کرتے ہوئے جسمانی اعضاء یا کمزور اور بد دل جسمانی اعضاء۔ اور خپل اس حالت میں اندر گیا جس حالت کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے جب ہم گھسیٹتے ہوئے بڑی سست رفتاری سے چلتے ہیں اور ہمارے جسمانی اعضاء شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمزور حالت میں ہوتے ہیں۔
knowing a dreadful strength behind and a dark fate before. Knowing جاننا یا احساس کرنا, a dreadful strength ایک خوفناک طاقت, behind پیچھے, and اور a dark fate ایک تاریک قسمت, before سامنے یا آگے. پیچھے ایک ہولناک طاقت کا احساس اور آگے ایک تاریک تقدیر کا سامنا. They came to the gardens, and behold, these were full of weeds and nettles, the fountains dry, no tree to be seen, a desert. And Shapish cried. They came to the gardens, وہ باغات میں آئے, and behold, اور دیکھو, these were full of weeds, باغات جھاڑیوں سے بھرے ہوئے تھے, and nettles اور کانٹے دار گھاس یا کانٹوں سے, the fountains dry, فوارے خشک تھے, no tree to be seen, کوئی بھی درخت نظر نہیں آ رہا تھا, a desert, ایک صحرا تھا یا ویرانی کی حالت تھی. and Shapish cried, اور شاپیش بول پڑا یا چیخ پڑا. انہوں نے باغات کا رخ کیا اور دیکھو, وہ تمام باغات جھاڑیوں اور کانٹے دار گھاس سے بھرے ہوئے تھے, فوارے خشک پڑے ہوئے تھے, کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا, وہاں پر ویرانی کا منظر تھا, اور شاپیش پکار اٹھا. This is indeed of admirable design, O Hippal. Feelest thou not the coolness of the fountains, their refreshingness? This is indeed of admirable design. یہ واقعی قابل تعریف ڈیزائن ہے. او Hippal, feelest thou not, کیا تم کو محسوس نہیں ہو رہا, the coolness, ٹھنڈک, of the fountains, فواروں کی, their refreshingness, اور فواروں کی تازگی کی. یہ واقعی قابل تعریف ڈیزائن یا نمونہ ہے. Hippal, کیا تجھے فواروں کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی اور ان کی تازگی؟ Truly I am grateful to thee, and these flowers pluck me now a handful, and tell me of their perfume. Truly I am grateful to thee. سچی بات ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں. And these flowers, اور یہ پھول, pluck me now a handful, میرے لیے ایک مٹھی بھر کے توڑو, and tell me of their perfume, اور مجھے ان کی خوشبو کے بارے میں بتاؤ. بے شک میں تمہارا شکر گزار ہوں, اور یہ پھول اب مجھے ایک مٹھی بھر کر دو اور ان کی خوشبو کے بارے میں مجھے بتاؤ. Hippal plucked a handful of the nettles that were there in place of flowers, and put his nose to them before Shapish, till his nose was reddened. Hippal plucked a handful. Hippal نے مٹھی بھر کر توڑی, of the nettles, کانٹوں کی, that were there, جو وہاں موجود تھے, in the place of flowers, پھولوں کی جگہ پر, and put his nose to them, اور اپنی ناک ان کانٹوں پر رکھی, before Shapish, شاپیش کے سامنے, till his nose, جب تک کہ اس کی ناک نہ ہو گئی, was reddened, سرخ. ہپل نے وہاں پھولوں کی جگہ اگے ہوئے کانٹے ایک مٹھی بھر توڑے اور شاپیش کے سامنے انہیں اپنی ناک سے سونگا یہاں تک کہ اس کی ناک سرخ ہو گئی. And desire to rub it waxed in him and possessed him and became a passion, so that he could scarce refrain from rubbing it even in the king's presence. And desire to rub it, اور اس کی خواہش ہوئی کہ ناک کو رگڑے. waxed in him, اور اس کے اندر یہ خواہش بڑھتی گئی. and possessed him, اور یہ خواہش اس پر پوری طرح حاوی ہو گئی. and became a passion, اور ایک جذبہ یا جوش بن گئی. so that, اتنا زیادہ, he could scarce refrain, کہ وہ بمشکل ہی خود کو روک سکا, from rubbing it, اپنی ناک کو رگڑنے سے, even in the king's presence, بادشاہ کی موجودگی میں بھی. اور ہپل میں ناک کو رگڑنے یا ناک پر خارش کرنے کی خواہش بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ خواہش اس پر پوری طرح حاوی ہو گئی اور ایک جنون بن گئی, یہاں تک کہ وہ بمشکل ہی بادشاہ کی موجودگی میں بھی
خود کو اپنی ناک کو رگڑنے سے باز رکھ سکا. And the king encouraged him to sniff and enjoy their fragrance, repeating the poet's words. And the king encouraged him. اور بادشاہ نے خپل کی حوصلہ افزائی کی. To sniff and enjoy. اور اسے کانٹوں کو سونگھنے اور لطف اٹھانے کا بولا. Their fragrance. ان کی خوشبو. Repeating the poet's word. شاعر کے الفاظ کو دہراتے ہوئے. اور شاہ پیش بادشاہ نے اسے کانٹوں کی خوشبو سونگھنے اور لطف اٹھانے پر ابھارا یا اس کی حوصلہ افزائی کی اور شاعر کے یہ الفاظ دہرائے. Me thinks I am a lover and a child, a little child and happy lover both. Me thinks I am. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ہوں. A lover and a child. ایک عاشق اور ایک بچہ. A little child. ایک چھوٹا سا بچہ. And happy lover. اور ایک خوش رہنے والا عاشق. Both. بلکہ میں دونوں ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ایک عاشق ہوں اور ایک بچہ. ایک چھوٹا سا بچہ اور خوش باش عاشق. میں دونوں ہوں. When by the breath of flowers I am beguiled from sense of pain and lulled in odorous sloth. When by the breath of flowers. جب پھولوں کی خوشبو. I am beguiled. مجھے اپنے سحر میں اپنے جادو میں گرفتار کرتی ہے. From sense of pain. درد کے احساس سے. And lulled. اور میں مدم کر دیا جاتا ہوں یا ڈوب جاتا ہوں. In odorous sloth. مہکتی خوشبودار سستی میں. یعنی تب مجھے سستی اچھی لگنے لگتی ہے. جب پھولوں کی مہک مجھے اپنے سحر میں لے لیتی ہے تو درد کا احساس مٹ جاتا ہے اور خوشبودار سستی میں ڈوب جاتا ہوں. So I adore them, that no mistress sweet seems worthier of the love which they awake. So I adore them. پس میں ان پھولوں کو اس قدر چاہتا ہوں. That no mistress sweet. کہ کوئی محبوبہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی. Seems worthier of the love. اور اس محبت کے لائق محسوس نہیں ہوتی. Which they awake. جو محبت مجھ میں پھول جگاتے ہیں. پس میں انہیں یعنی پھولوں کو اس قدر چاہتا ہوں کہ کوئی محبوبہ بھی اس محبت کے قابل نہیں لگتی جو محبت یہ پھول میرے دل میں جگاتے ہیں. In innocence and beauty more complete was never maiden cheek in morning lake. In innocence and beauty. معصومیت اور خوبصورتی میں. more complete. زیادہ مکمل. was never. کبھی بھی نہیں تھی. میڈن چیک. کسی دوشیزہ کا رخسار یا گال. ان مارننگ لیک. صبح کے جھیل جیسے منظر میں. معصومیت اور حسن میں یہ پھول اس قدر مکمل ہیں کہ کبھی کسی دوشیزہ کا رخسار بھی صبح کے جھیل جیسے منظر میں ایسا اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا. Oh, while I live, surround me with fresh flowers. Oh, when I die, then bury me in their bowers. Oh, while I live. Oh, جب تک میں زندہ ہوں. Surround me. مجھے گھرا رکھو یا مجھے گھیر لو. With fresh flowers. تازہ پھولوں سے. Oh, when I die. Oh, جب میں مر جاؤں. Then bury me. تو پھر مجھے دفن کر دینا. In their bowers. ان پھولوں کے سایہ دار جرمٹ میں. جب تک میں زندہ ہوں مجھے تر و تازہ پھولوں سے گھرا رکھو. جب میں مر جاؤں تو مجھے انہی پھولوں کے سایہ دار جرمٹ میں دفن کر دینا. And the king said, What sayest thou, O my builder? That is a fair quotation, applicable to thy feelings, one that expresseth them. And the king said, اور بادشاہ نے کہا, What sayest thou? تم کیا کہتے ہو? O my builder, اے میرے معمار خپل. That is a fair quotation. یہ ایک عمدہ شعر ہے. Applicable to thy feelings. جو تمہارے جذبات پر پورا اترتا ہے. One that expresseth them. جو ان جذبات کا صحیح طور پہ اظہار کر رہا ہے. اور بادشاہ نے کہا, تو کیا کہتا ہے اے میرے معمار خپل
کیا یہ ایک خوبصورت شعر نہیں ہے جو تیرے جذبات پر صادق آتا ہے؟ کیا یہ تمہارے جذبات کا صحیح اظہار نہیں کر پا رہا؟ Hipple answered, "'Tis eloquent, O great king. Comprehensiveness would be its portion, but that it alluded not to the delight of chaffing." Hipple answered, Hipple نے جواب دیا, "'Tis eloquent, O great king." یہ خوبصورت بات ہے اے بادشاہ. Comprehensiveness would be its portion. اس کو جامعیت حاصل ہوتی, but that it alluded not. مگر یہ شعر اس طرف اشارہ نہیں کر رہا, to the delight of chaffing, خراش کی لذت کی طرف. Hipple نے جواب دیا, یہ نہایت اچھا شعر ہے اے عظیم بادشاہ. اگر یہ خراش کی لذت کا بھی ذکر کرتا تو اسے جامعیت حاصل ہو جاتی, لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. Then Shapish laughed and cried, "Chaff not, it is an ill thing and a hideous. This nosegay, O Hipple, it is for thee to present to thy mistress." Then Shapish laughed. پھر شاپیش ہنسا and cried اور بولا, "Chaff not, خراش نہیں کرنی. It is an ill thing and a hideous. یہ ایک بری اور خوفناک چیز ہے. This nosegay, یہ پھولوں کا گلدستہ, O Hipple, it is for thee to present. تم نے اس گلدستے کو پیش کرنا ہے. To thy mistress, اپنی محبوبہ کو. تب شاپیش ہنس پڑا اور پکارا, خراش نہ کھا, یہ بری چیز ہے اور بدنما. یہ پھولوں کا گلدستہ اے Hipple تمہارے لیے ہے کہ تم اسے اپنی محبوبہ کو پیش کرو. Truly she will receive the well after its presentation. I will have it now sent in my name, with word that thou followest quickly. Truly, یقیناً, she will receive the well, وہ خوشی سے قبول کرے گی, after its presentation, اسے پیش کیے جانے کے بعد. I will have it now sent. اب اس گلدستے کو میں بھیجوں گا. In my name, اپنے نام سے, with word, اس پیغام کے ساتھ, that, کہ thou followest quickly, تم بھی اس گلدستے کے پیچھے پیچھے جلدی آؤ گے. یقیناً وہ اسے پیش کیے جانے کے بعد خوشی سے قبول کرے گی. اب میں یہ گلدستہ اپنے نام سے بھجوا دیتا ہوں اور پیغام دوں گا کہ تم بھی فوراً اس گلدستے کے پیچھے پیچھے آؤ گے. And for thy nettled nose, surely if the whim seize thee, that thou desirest its chaffing, to thy neighbor is permitted, what to thy hand is refused. And for thy nettled nose, اور تمہاری کانٹوں سے سرخ ہوئی ناک کے لیے, surely if the whim seize thee, یقیناً اگر تمہاری خواہش جاگ پڑے, that thou desirest its chaffing, اور تمہیں اسے رگڑنے کی خواہش جاگ پڑے, to thy neighbor is permitted, تو تمہارے ہمسائے کو اجازت ہوگی, what to thy hand is refused, جس کی اجازت تمہارے ہاتھ کو نہیں ہے. اور جہاں تک تمہاری کانٹوں سے سرخ ہوئی ناک کا تعلق ہے, یقیناً اگر اچانک تمہاری خواہش جاگ پڑے کہ تو ناک کی خراش کا خواہاں ہے, اس پر خارش کرنا چاہتا ہے, تو جان لو کہ تیرے پڑوسی کو وہ اجازت حاصل ہو سکتی ہے جو تیرے اپنے ہاتھ کو نہیں ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خواہش ہو کہ تم اپنی ناک کو رگڑو تو تم خود نہیں رگڑ سکتے, لیکن کسی ہمسائے سے یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ناک کو رگڑے یا اس پر خارش کرے. The king set a guard upon Hipple to see that his orders were executed and appointed a time for him to return to the gardens. The king set, بادشاہ نے مقرر کیا, a guard upon Hipple, Hipple پر نگہبان, to see, دیکھنے کے لیے یا یقینی بنانے کے لیے, that his orders were executed, کہ بادشاہ کے احکامات پر عمل کیا جائے, and appointed a time, اور ایک وقت مقرر کیا, for him to return to the gardens, کہ کب Hipple باغات میں واپس جائے گا. بادشاہ نے Hipple پر پہرا مقرر کر دیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ بادشاہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے, اور Hipple کے لیے باغوں میں واپس جانے کے لیے ایک وقت بھی مقرر کر دیا.
At the hour indicated, Khippal stood before Shapesh again. At the hour indicated, मुकर्रर किए गए वक्त पर Khippal stood, Khippal हाजिर हुआ, before Shapesh, Shapesh के सामने, again, दोबारा. मुकर्ररा वक्त पर Khippal दोबारा Shapesh के सामने हाजिर हुआ. He was pale, saddened, his tongue drooped like the tongue of a heavy bell, that when it soundeth, giveth forth mournful sounds only. He had also the look of one battered with many beatings. He was pale. Khippal का रंग जर्द हो चुका था. Saddened, वो उदास था. His tongue drooped, उसकी जुबान लटक रही थी. Like the tongue, उस जुबान की तरह. Of a heavy bell, जो किसी भारी घंटी की हो. That when it soundeth, जो बजने पर. Giveth forth, देती है. Mournful sounds only, सिर्फ गमगीन या दुखी आवाजें. He had also the look, Khippal दिखने में अब महसूस हो रहा था. Of one, एक ऐसे शख्स की तरह. Battered, जिसको मार पड़ी हो. With many beatings, और बार बार मार पड़ी हो. मुकर्ररा वक्त पर Khippal दोबारा शाहपेश के सामने हाजिर हुआ. उसका रंग जर्द था और वो उदास था. उसकी जुबान यूं लटकी हुई थी जैसे किसी भारी घंटी की जुबान, जो जब बजती है तो सिर्फ गमगीन आवाज ही निकालती है. Khippal की सूरत भी ऐसे शख्स की थी जो बार बार की मार खा चुका हो. So the king said, How of the presentation of the flowers of thy culture, O Khippal? So the king said, लिहाजा बादशाह ने कहा, How of the presentation, पेशकश कैसी रही, of the flowers of thy culture, तुम्हारी तहजीब के फूलों की, O Khippal? तब बादशाह ने कहा, ए Khippal, तुम्हारी तहजीब के फूलों की पेशकश कैसी रही? He answered, Surely, O king, she received me with wrath, and I am shamed by her. He answered, Khippal ने जवाब दिया, Surely, O king, यकीनन ए बादशाह. She received me with wrath, मेरी महबूबा ने गुस्से के साथ मेरा इस्तकबाल किया. And I am shamed by her, और उसके रवैये पर मैं शर्मिंदा हूँ. Khippal ने जवाब दिया, यकीनन ए बादशाह, उसने यानी मेरी महबूबा ने मुझे गुस्से के साथ कबूल किया और मैं उसके रवैये से शर्मिंदा हूँ. And the king said, How of my clemency in the matter of the chafing? And the king said, और बादशाह ने कहा, How of my clemency, मेरी रहमदिली कैसी रही? In the matter of the chafing, नाक रगड़ने के मामले में. और बादशाह ने कहा, नाक रगड़ने के मामले में मेरी जो नरमी थी वो कैसी रही? Khippal answered, O king of splendors, I made petition to my neighbors whom I met, accosting thy civilly and with imploring, for I ached to chafe, and it was the very raging thirst of desire to chafe that was mine, devouring eagerness for solace of chafing. Khippal answered, Khippal ने जवाब दिया, O king of splendors, ए अजमत वाले बादशाह, I made petition, मैंने दरख्वास्त की, to my neighbors, अपने पड़ोसियों से, whom I met, जिनसे मैं मिला, accosting them civilly, नहायत शाइस्तगी से उनसे मुखातब होकर, and with imploring, और उनसे इल्तिजा करते हुए, मिन्नत करते हुए, for, क्योंकि I ached to chafe, मुझे नाक रगड़ने की शिद्दत थी, and it was the very raging thirst, और ये शदीद बहुत बेकाबू प्यास की तरह बढ़ चुकी थी. of desire to chafe, नाक रगड़ने की शदीद ख्वाहिश. that was mine, जो मेरी ख्वाहिश थी. devouring eagerness, शदीद तड़प, बेकाबू ख्वाहिश. for solace, ताकि तसल्ली हो, of chafing, रगड़ने से या नाक पर खारिश करने से. Khippal ने जवाब दिया, ऐ शान शौकत वाले बादशाह, मैंने अपने हमसायों से मिन्नत की, इल्तजा की, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे शाइस्तगी और मिन्नत से मैं मुखातब हुआ, क्योंकि मेरी रगबत
नाक रगड़ने को तड़प रही थी और ये ख्वाहिश कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी जैसे प्यास की इंतहा हो, एक बेकरारी जो सिर्फ नाक रगड़ने के सुकून से ही बुझ सकती थी। And they chafed me, O king, yet not in those parts which throbbed for the chafing, but in those which abhorred it. And they chafed me, और मेरे हमसायों ने मेरी नाक रगड़ी, O king, ऐ बादशाह, yet not in those parts, लेकिन उन हिस्सों पर नहीं, which throbbed for the chafing, जिन पर रगड़ने की जरूरत थी, but in those, बल्कि उन हिस्सों को, which abhorred it, जहां जरूरत नहीं थी। और ऐ बादशाह, बेशक उन्होंने मेरी नाक रगड़ी, लेकिन उन हिस्सों पर नहीं जिन हिस्सों पर रगड़ने की तड़प थी, बल्कि उन हिस्सों पर जो उसे सख्त नापसंद करते थे, यानी जिन हिस्सों पर रगड़ना जरूरी नहीं था। Then Shapesh smiled and said, "'Tis certain that the magnanimity of monarchs is as the rain that falleth, the sun that shineth, and in this spot it fertilizeth richness, and that encourageth rankness." Then Shapesh smiled, फिर शापेश मुस्कुराया, and said, और कहा, "'Tis certain, ये यकीनी बात है, the magnanimity of monarchs, बादशाहों की आला ज़र्फ़ी या फयाजी, is as the rain, बारिश की तरह होती है, that falleth, ऐसी बारिश जो बरसती है, the sun, ऐसा सूरज, that shineth, जो चमकता है, and in this spot, और इस जगह पर, it fertilizeth richness, ये ज़मीन को ज़रखेज़ी बख्शती है, in that, और दूसरी जगह पर, encourageth rankness, घास फूस को उगाती है। फिर शापेश मुस्कुराया और कहा, यकीनन बादशाहों की फयाजी ऐसी होती है जैसे वो बारिश जो बरसती है या वो सूरज जो चमकता है। एक जगह ये फयाजी जरखेजी को जन्म देती है और दूसरी जगह घास फूस को उगाती है। बच्चों, ये फिक्रा अलामती है और इस फिक्रे में शापेश दरअसल ये कहना चाह रहा है कि बादशाह की मेहरबानी हर जगह एक जैसा असर नहीं डालती। किसी पर यह फजल बाइसे बरकत बनता है और किसी पर उल्टा बिगाड़ या बेहूदगी को परवान चढ़ाता है, जैसा कि खिप्पल की सूरत में हुआ। So art thou but a weed, O Khippal, and my grace is thy chastisement. So art thou but a weed. बस तुम एक जड़ी बूटी की तरह हो, ओ खिप्पल, ए खिप्पल, एंड माई ग्रेस, और मेरी मेहरबानी या फयाजी, इज दाई चैस्टाइजमेंट, तुम्हारी सजा बन चुकी है। बस तुम महज जंगली जड़ी बूटी यानी बेफायदा या नापसंदीदा चीज हो, ए खिप्पल, और मेरी मेहरबानी ही तेरे लिए सजा बन चुकी है। Now the king ceased not persecuting Khippal under pretense of doing him honor and heaping favors on him. Now, अब the king ceased not, बादशाह ना रुका, persecuting Khippal, खिप्पल पर जुल्म करने से, under pretense, इस बहाने से, of doing him honor, कि वो खिप्पल को इज्जत दे रहा है, and heaping favors, और एहसानात बरसाने से, on him, उस पर यानी खिप्पल पर। अब बादशाह खिप्पल को सताने या उस पर जुल्म करने से बाज ना आया, इस बहाने से कि गोया वो खिप्पल को इज्जत बख्श रहा हो और उस पर इनाम कराम की बारिश कर रहा हो। 3 days and 3 nights was Khippal, gasping without water, compelled to drink of the draught of the fountain as an honor at the hands of the king. 3 days and 3 nights, 3 दिन और 3 रातें, was Khippal gasping, खिप्पल हाँफता रहा, without water, पानी के बगैर, compelled, मजबूर किया गया, to drink, पीने पर, of the drought, खुश्की से या खुश्क साली से, of the fountain, फव्वारे या कुएं की, as an honor, इज्जत के तौर पर, at the hands of the king, वो इज्जत जो खिप्पल को बादशाह के हाथों दी गई। 3 दिन और 3 रातें खिप्पल प्यास से हाँफता रहा, उसे पानी से महरूम रखा गया और बादशाह के हाथों इज्जत के तौर पर उसे चश्मे की खुश्की पीने पर
مجبور کیا گیا. And he was 7 days and 7 nights made to stand with stretched arms as they were the branches of a tree, in each hand a pomegranate. And he was, اور وہ تھا یعنی خپل تھا, 7 days and 7 nights, 7 دن اور 7 راتیں, made to stand, اسے کھڑا کیا گیا, with stretched arms, پھیلائے ہوئے بازوؤں کے ساتھ, as they were, گویا کہ وہ بازو ہوں, the branches of a tree, کسی درخت کی شاخیں, in each hand, ہر ہاتھ میں, a pomegranate, ایک انار. اور خپل کو 7 دن اور 7 راتیں یوں کھڑا کیا گیا کہ اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ کسی درخت کی شاخیں ہوں, اور ہر ہاتھ میں اس کے ایک انار تھا. And Shapesh brought the people of his court to regard the wondrous pomegranate shoot planted by Khippal, very wondrous and a new sort, worthy the gardens of a king. And Shapesh brought, اور شاپیش لایا, the people of his court, اپنے دربار کے لوگوں کو, to regard, دکھانے کے لیے, the wondrous pomegranate shoot, حیرت انگیز انار کا پودا, planted by Khippal, جو خپل نے لگایا تھا, very wondrous, بہت زیادہ حیرت ناک, and a new sort, اور ایک نئی قسم تھی, worthy the gardens of a king, وہ قسم جو کسی بادشاہ کے باغات کے لائق ہو. اور شاہ پیش اپنے دربار کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے لے کر آیا کہ خپل نے جو انار کا پودا لگایا ہے وہ کس قدر حیرت انگیز تھا, واقع نہایت عجیب, ایک ایسا پودا جو بادشاہ کے باغات کے لائق ہو. So the wisdom of the king was applauded, and men voted he knew how to punish offences in coin by the punishment inflicted on Khippal the builder. So the wisdom of the king, پس بادشاہ کی حکمت, was applauded, اس کی تعریف کی گئی, and men voted, اور لوگوں کو معلوم ہو گیا, he knew, کہ شاپیش جانتا تھا, how to punish offences, کہ کس طرح جرائم کی سزا دی جائے, in coin, کرنسی کی شکل میں یعنی کسی ٹھوس طریقے سے, by the punishment, سزا کے ذریعے, inflicted on Khippal, جو سزا خپل کو دی گئی, the builder, جو کہ بادشاہ کے محل کا معمار تھا, محل کو تعمیر کرنے والا تھا. پس بادشاہ کی حکمت کی داد دی گئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ شاہ پیش جرائم کی سزا ٹھوس طریقے سے دینا جانتا ہے, یعنی سکہ یا کرنسی کی شکل میں, جیسا کہ خپل معمار پر عائد کی گئی سزا نے ثابت کیا. Before that time, his affairs had languished, and the currents of business, instead of flowing, had become stagnant pools. Before that time, اس وقت سے پہلے, his affairs had languished, اس کے معاملات زوال کا شکار تھے, and the currents of business, اور کاروبار کی روانی, instead of flowing, زیادہ ہونے کی بجائے, پھلنے پھولنے کی بجائے, had become stagnant pools, ٹھہرے ہوئے جوہر کی مانند ہو چکی تھی. اس وقت سے پہلے اس کے معاملات زوال کا شکار تھے اور کاروبار کی روانی رک کر ٹھہرے ہوئے جوہر کی طرح بن چکی تھی. It was the fashion to do as did Khippal, and fancy the tongue a constructor rather than a commentator. It was the fashion, یہ رواج بن چکا تھا, to do, کہ ویسا ہی کیا جائے, as did Khippal, جیسا خپل کیا کرتا تھا, and fancy, اور یہ سمجھا جانے لگا تھا, the tongue, زبان کو, a constructor, کہ یہ گویا کوئی تعمیر کرنے والی چیز ہے, rather than a commentator, تبصرہ کرنے والی چیز کی بجائے. یہ رواج بن گیا تھا کہ جو خپل کرتا لوگ بھی وہی کرتے, اور زبان کو تبصرہ کرنے والی نہیں بلکہ کچھ تعمیر کرنے والی شے سمجھنے لگے تھے. And there is a doom upon that people and that man which runneth to seed in gabble, as the poet says in his wisdom. And there is a doom, اور ایک سزا ہے, upon that people, اس قوم پر یا ان لوگوں پر,
اینڈ دیٹ مین اور اس شخص پر which runneth to seed جو پھلنے پھولنے لگے ان گیبل فضول بکواس یا بے معنی باتوں میں ایز دا poet says جیسا کہ شاعر کہتا ہے in his wisdom اپنی حکمت میں، اور اس قوم اور اس شخص پر ایک تباہی مقدر ہو جاتی ہے جو فضول بکواس میں پھلنے پھولنے لگے جیسا کہ شاعر اپنی دانائی میں کہتا ہے۔ If thou wouldst be famous and rich in splendid fruits, leave to bloom the flower of things and dig among the roots. If thou wouldst be famous, اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو and rich in splendid fruits اور شاندار پھلوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو leave to bloom the flower of things چیزوں کے پھول کھلنے دینا چھوڑ دو and dig among the roots اور پودے کی جڑوں میں کھودو۔ اگر تم شہرت چاہتے ہو اور شاندار پھلوں میں دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو چیزوں کے پھول کھلنے دینا چھوڑ دو اور جڑوں میں کھدائی کرو۔ یہ علامتی شعر ہیں جس کا مطلب یہ ہے اگر تم واقعی شاندار شہرت اور کامیابی چاہتے ہو تو پودے کے پھولوں کی طرف دھیان دینا چھوڑ کر پودے کی جڑوں میں کھدائی کرو، یعنی سخت محنت کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے اور شہرت پاؤ گے۔ Truly after Hippal's punishment, there were few in the dominions of Shapesh who sought to win the honors bestowed by him on gabblers and idlers as against the poet. Truly, واقعی after Hippal's punishment, ہپل کی سزا کے بعد there were few بہت کم لوگ تھے in the dominions of شاپیش شاپیش کی بادشاہت میں یا اس کی بادشاہت کے علاقوں میں who sought جن کی خواہش تھی to win حاصل کرنا the honors عزت bestowed by him جو عزت شاپیش کی طرف سے دی گئی on gabblers فضول بولنے والوں کو and idlers اور کاہلوں کو as against the poet جیسا کہ شاعر پھر کہتا ہے۔ بے شک ہپل کو دی گئی سزا کے بعد شاپیش کی سلطنت میں کم ہی لوگ بچ چکے تھے جو بیکار باتیں بنانے والوں اور سستی کرنے والوں پر دی جانے والی اس کی عزت کے یعنی بادشاہ شاپیش کی عزت کے طلبگار ہوتے، جیسا کہ شاعر دوبارہ کہتا ہے۔ When to loquacious fools with patience rare I listen, I have thoughts of Hippal's share. When جب to loquacious fools باتونی بیوقوفوں کی with patience rare نایاب صبر کے ساتھ I listen میں بات سنتا ہوں I have thoughts تو میرے ذہن میں آتا ہے of Hippal's chair ہپل کی کرسی کا۔ جب میں بک بک کرنے والے بیوقوفوں کو نایاب صبر کے ساتھ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں ہپل کی کرسی کا خیال آ جاتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے باتونی بیوقوفوں اور کاہل انسانوں کو ویسے ہی عزت ملتی ہے جیسی عزت ہپل کو خیالی کرسی پر بٹھا کر اس کو سزا کے طور پر دی گئی تھی بادشاہ شاپیش کی طرف سے۔ His bath, his nosegay and his fount I see himself stretched out as a pomegranate tree. His bath اس کا غسل یعنی ہپل کا غسل his nosegay اور ہپل کا گلدستہ جو کانٹوں بھرا تھا and his fount I see اور ہپل کا چشمہ میں دیکھتا ہوں himself stretched out جب ہپل بازو باہر پھیلائے کھڑا تھا as a pomegranate tree ایک انار کے درخت کی طرح۔ ہپل کا غسل اس کا پھولوں کا جو بظاہر کانٹوں کا گلدستہ تھا اور اس کا چشمہ جو خشک تھا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ خود ایک انار کے درخت کے مانند پھیلا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ And that I am not sharpish, I regret, so to enmesh the babbler in his net. And that I am not sharpish, اور یہ کہ میں شاپیش نہیں ہوں I regret اور اسی چیز کا مجھے افسوس ہے so to enmesh the babbler تاکہ فضول بولنے والے کو پھنسا سکوں in his net اپنے جال میں، اور اس بات کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں شاپیش نہیں ہوں۔ اگر میں شاپیش ہوتا تو میں بھی
اس طرح کی بکواس یا فضول باتیں کرنے والے شخص کو اپنے جال میں پھنسا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کاش ہم سب شاہ پیش ہوتے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے خپل جیسے باتونی اور کاہل لوگوں کو ایسی عزت نما سزا دے سکتے جیسی سزا شاہ پیش نے خپل کو دی، اور شاید اسی بات کا افسوس ہمیں ہمیشہ رہے گا کہ ہم شاہ پیش نہیں ہیں۔ Well is that wisdom worthy to be sung, which raised the palace of the wagging tongue. Well is that wisdom. واقعی وہ حکمت لائق ہے worthy to be sung کہ اس حکمت کے گیت گائے جائیں اور اس حکمت کی تعریف کی جائے، which raised جس نے تعمیر کی the palace of the wagging tongue ہلتی زبانوں کے محل کو۔ واقعی وہ حکمت گانا گائے جانے یا تعریف کیے جانے کے لائق ہے جس نے ہلتی زبانوں کے محل کو کھڑا کیا۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت یعنی شاہ پیش کی حکمت عملی کی طرح کی حکمت واقعی قابل تعریف ہے جس نے باتونی لوگوں یعنی خپل جیسے لوگوں کو سزا دے کر تمام باتونی اور کاہل لوگوں کے لیے عبرت کا محل کھڑا کر دیا۔ And whoso is punished after the fashion of Shahpesh, the Persian, on Hippel, the builder, is said to be one in the palace of the wagging tongue to this time. And whoso is punished, اور جو کوئی بھی سزا پاتا ہے after the fashion of Shahpesh, شاہپیش کے طریقے کے بعد the Persian, جو ایرانی بادشاہ تھا، on Hippel the builder، اور جو سزا ایرانی بادشاہ شاہپیش نے معمار خپل کو دی تھی is said to be one، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے in the palace of the wagging tongue کہ وہ ہلتی زبانوں کے محل میں ہے۔ اور جو کوئی بھی ایسی سزا پائے جو سزا ایرانی بادشاہ شاہ پیش نے خپل معمار کو دی تھی تو آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ ہلتی زبانوں کے محل میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اب بھی اگر کوئی شخص خالی باتیں کرنے، دکھاوا کرنے یا سستی میں نام کمانے کی کوشش کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایرانی بادشاہ شاہ پیش کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس شخص کو عزت کے پردے میں شرمندہ کریں۔ ایسے شخص کو یوں یاد کیا جائے گا، یہ تو ہلتی زبانوں کے محل میں ہے۔